اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 11 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا فیض عام سہیل وڑائچ صاحب کا کالم سودا ہو سکتا ہے۔ ابا جی ٹرمپ، مجھے ہر صورت حسین اور مقبول قیدی چاہیے۔ تمہیں میری طاقت اور اختیار کا اندازہ تو ہوگا۔ تم نے انکار کیا یا پس و پیش کیا تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کمزور تزادستانی ابا جی، آپ کو کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ تو 75 سالوں سے ہمارے مائی باپ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو سونا ہے، نہ ڈالر، اور نہ ہی کوئی اور قیمتی اثاثہ۔ ایٹمی ہتھیار آپ ہمیں بیچنے نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے قیدی 804۔ کروڑوں کی خواہشوں کی سرمایہ کاری اس میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارا انگینا، ہمارا ہیرا، ہماری دولت وہی ہے۔ اسے آپ کو دے دیا تو ہم اور غریب ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ ابا جی ٹرمپ، یہ بہانے، یہ جھوٹ مجھے نہ سناؤ۔ تم نے تو اسے قید رکھا ہوا ہے۔ اوورسیز تزادستانی مجھ پر اس کی رہائی کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میری بیوی، میں خود اس کا پرستار ہوں۔ سیدھی بات کرو، اسے قید سے باہر کیسے نکالو گے؟ کمزور تزادستانی ابا جی، ہم کمزور ہیں۔ IMF سے امداد بھی آپ نے لے کر دی۔ ہم آپ کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ ہم نے آپ کے کہنے پر افغانستان میں 2 جنگیں لڑیں، لاکھوں مروا لیے۔ ابھی تک جنگ کے اثرات جاری ہیں۔ دہشت گردی رکنے میں نہیں آ رہی۔ آپ پنجے جھاڑ کر اس خطے سے نکل گئے اور ہمیں دشمنوں میں یک و تنہا چھوڑ گئے اور کبھی پلٹ کر ہمارا حال تک نہ پوچھا۔ ابا جی ٹرمپ، ہم نے تمہیں ہر معاملے میں نقد ادائیگی کی، اسلحہ دیا، ڈالر دیے، امداد دی، قرضے معاف کیے، اور کیا مگر تم ہمارے ساتھ کھیلتے رہے۔ بس اس قیدی نے ہمیں افغانستان سے نکلنے میں مخلصانہ مدد کی، اس لیے میں اس کو ہر صورت میں رہا کرواؤں گا۔ کمزور تزادستانی ابا جی، کہاں انسانی جانوں کی قربانی اور کہاں مونگ پھلی جیسی امداد؟ ان دونوں کا کیا مقابلہ؟ ہم نے خون دیا ہے، آپ نے تو پسینہ کے برابر بھی مزدوری نہیں دی۔ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ہمیں خالی وعدہ حور۔ ہم F-16 کی ادائیگی کی، وہ بھی ہمیں نہ مل سکے۔ پرزے اور تکنیکی سامان آپ ہمیں نہیں دیتے۔ ہم ڈبل گیم نہیں کھیل رہے تھے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ کل کو ہم نے طالبان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آج وہ ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے کہنے پر براہ راست ان سے لڑے ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ ابا جی ٹرمپ، مجھے میرے داماد کشنر نے بتایا ہے کہ تم لوگوں نے چھوٹے ابا جی سعودی عرب کے بادشاہ کے کہنے پر نواز شریف کو رہا کر دیا تھا۔ بڑے ابا جی، یعنی میرے کہنے پر کپتان خان کو رہا کیوں نہیں کرو گے؟ کمزور تزادستانی ابا جی، آپ کی اطلاع درست ہے، لیکن سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ نے تو انہیں نواز شریف کی ضمانت دی تھی۔ کیا وہ 5 سال سیاست سے لا تعلق رہے گا اور رہائی کے بدلے میں مفت پٹرول اور کئی مالی سہولیات تزادستانی کو دی تھیں؟ ابا جی ٹرمپ، تو کیا یہ ڈیل ہوئی تھی؟ سودا ہوا تھا؟ کمزور تزادستانی جی، بالکل ڈیل ہوئی تھی۔ تزادستان کا فائدہ تھا، جنرل مشرف کا بھی فائدہ تھا، اس لیے سودا ہو گیا تھا اور چل بھی ٹھیک گیا تھا۔ اب بھی سودا ہو سکتا ہے۔ تزادستان کا کچھ فائدہ ہو، موجودہ سیٹ اپ کو کوئی سہولت ملے تو آج بھی سودا ہو سکتا ہے۔ ابا جی ٹرمپ، میں تو کاروباری بندہ ہوں۔ خان کے لیے امریکہ، میری جان، میری دولت، سب کچھ قربان ہے۔
بولو کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کمزور تجادستانی: خان ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے، 10 ارب ڈالر دیں اور خان کو رہا کروا لیں، تجادستانی کے دلدر دور ہو جائیں گے، مقدر سنور جائیں گے۔ خان اتنا قیمتی ہے کہ اس کی یہ قیمت بھی کم ہے۔ ابا جی ٹرمپ، میں سعودی عرب، ابوظہبی اور کویت والوں سے بات کرتا ہوں، یہ معاملہ تو حل ہو جائے گا، مگر یہ نہ ہو کہ رقم کا انتظام ہو جائے تو آپ عدلیہ یا مقتدرہ کے کسی ادارے کا بہانہ بنا کر عمران خان کو روک لو۔ کمزور تجادستانی: کا دو اور بھی ذیلی چھوٹی چھوٹی شرائط ہیں، ایک تو ہمیں خلیجی ممالک سے سستا تیل لے کر دیں، اور دوسرا صدارتی الیکشن مہم سے پہلے آپ نے بھارت اور پاکستان دونوں کے ایٹمی پروگرام کو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا تھا، اور برائے کرم تجادستان کے ایٹمی پروگرام کو ہدف نہ بنائیں، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر دیں تو خان کے حوالے سے ڈیل پکی۔ ابا جی ٹرمپ، مجھے آپ لوگوں پر اعتبار نہیں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اسے تو ویسے ہی رہا کر کے سیدھا اقتدار کے تخت پر بٹھا دینا چاہیے، وہ وزیر اعظم کے طور پر صحیح جچتا تھا۔ یہ ڈیل تو ملک بیچنے کے مترادف ہوگی، رہائی اس کا حق ہے۔ ڈیل اور سودا تو زیادتی ہے، مجرمانہ فعل ہے، آپ کو ایسے مطالبات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کمزور تجادستانی: آپ تو تاجر ہیں، ساری زندگی آپ نے ڈیلیں کی ہیں اور رقم بھی کہیں ایک کو دی ہے اور کہیں ایک سے لی ہے، اس ڈیل میں کسی کا مفاد نہیں، ملک کا فائدہ ہے، خان کا فائدہ ہے، امریکہ کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے، اس لیے یہ سودا ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی ذاتی مفادہ نہیں ہے، ملک کا فائدہ ہے۔ ابا جی ٹرمپ، تمہارا معاشرہ بڑا تقسیم ہے، ادارے بھی تقسیم ہیں، تم ہر وقت اندرونی لڑائیوں میں مصروف رہتے، اور مجھے شک ہے کہ یہ ڈیل جو تم مجھے آفر کر رہے ہو یہ صرف تمہاری اپنی طرف سے ہے، کیا اداروں نے مل کر اس پر سوچ بچار کر لی؟ کیا یہ متفقہ فیصلہ ہے یا پھر ہوائی اڑائی ہے؟ کمزور تجادستانی: اداراتی سطح پر تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، پیشکش آئے گی تو ریاستی ادارے غور و فکر کریں گے، مگر جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں غیر رسمی طور پر تجادستانیوں نے ایک رائے بنا لی ہے جس کا اظہار میں نے پہلے کر دیا ہے۔ ابا جی ٹرمپ، میرے داماد کشنر کو زلفی ڈیئر نے بتایا کہ تجادستان تو 1-2 ارب ڈالر کے لیے اربوں کی منتیں کر رہا ہے، یہ 10 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے، اسے کم کر دو۔ کمزور تجادستانی: ہم نے سب سے قیمتی چیز سودا کرنا ہے، اسے ہم سستا نہیں بیچ سکتے۔ ابا جی ٹرمپ، تمہیں میری اور امریکہ کی طاقت کا اندازہ نہیں، ہم تمہیں روند ڈالیں گے، پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ کمزور تجادستانی: آپ ہمارے ابا جی ضرور ہیں، مگر ہم شریر اور سرکش بچے ہیں، آپ ڈانٹتے رہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، آپ ہمیں دھمکیاں دیتے رہے، ہم نے افغانستان میں طالبان کو زندہ رکھا، آپ ہمیں متنبہ کرتے رہے، ہم نے چین سے دوستی نہیں چھوڑی، آپ ہمیں انڈیا سے دوستی پر مجبور کرتے رہے، ہم نے معصیت نہیں کی، ہم اڑ گئے تو کچھ بھی نہیں مانیں گے، اور پھر لائن کٹ گئی۔ یہ تھا جناب سہیل وڑیچ صاحب کا کار۔ ناظرین، آج کل گلے خرابی کا موسم ہے، سموگ ہے، پھر موسم چینج ہو رہا ہے، آنے والا جب موسم چینج ہوتا ہے تو یہ اور زیادہ مطلب ہے کہ گلوں پر حملہ آور ہوتا ہے، جس سے مطلب ہے کہ بندے کی ناک بہنی شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے، چھینکیں آنی شروع ہوتی ہیں، سر وزنی ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کی مطلب ہے کہ 15-20 دن دوائی کھانی پڑتی ہے اور انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں اور ڈاکٹر کی فیسیں بھرنی پڑتی ہیں، اور یہ جو 10-15 دن تکلیف کے ہوتے ہیں یہ بھی برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ جب یہ ناک لال سوا ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگتا، تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے بندے کو، میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتاتا ہوں، آپ ان سب جھنجھٹ سے بچ جائیں گے اور ایسے چٹکیوں میں بچیں گے۔ آپ وہ چیز آپ کے کچن میں پڑی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کے کچن میں ہے، 10 روپے کا یہ نسخہ ہے،
اور آپ کو کتنی آپ کو تکلیف سے بچائے گا، آپ کو ڈاکٹر کی فیس سے بچائے گا، آپ کے ہزاروں روپے بچائے گا، شرط آزمانے کی ہے۔ آپ کے گھر میں لونگ پڑے ہوں گے، لونگ، آپ ایسے کریں کچن سے لونگ اٹھائیں 10-15، اس کو چمٹے سے پکڑیں اور اسے آگ دکھائیں۔ جیسے ہی آپ اس کو آگ دکھائیں گے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اسے آپ وہ جو مسالہ بنانے والی کٹوری ہوتی ہے اس میں آپ اس کو ڈالتے جائیں، ایک ایک جلتا جائے، اس میں ڈالتے جائیں۔ اس لیے اس کے 15 ایک جلا لیں، اس سے زیادہ بھی جلا لیں، آپ کی مرضی ہے، کم جلا لیں، جو جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں، جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو بنا کے سفوف کو گھر پہ رکھ لیں گے تو یہ آپ کو آنے والے موسم میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ جیسے وہ 15 جل کے راکھ ہو جائیں، وہ اکٹھے ہو جائیں، 15 آپ کے پورے ہو گئے کٹوری میں، اتنے ہی 15 جو ہیں بغیر جلے ہوئے، مطلب ہے کہ لونگ اس میں ڈال دینے ہیں۔ پھر اس کو بنا لینا ہے سفوف۔ جب وہ پاؤڈر بن جائے گا تو پھر آپ اس کا جو ہے مطلب ہے کہ جب پاؤڈر بن جائے، آپ کے گلے میں چبھن ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، یا آپ کے ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہے، چھینکیں جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، سر وزنی ہو گیا، بخار ہو گیا، آپ نے وہ جو پاؤڈر بنایا اس کو ایسے انگوٹھے پہ لگائیں، ایسے زبان پہ تھوک لگا کے وہ چمٹ جائے گا انگوٹھے کے ساتھ۔ جب آپ کو اپنے انگوٹھے پہ لگائیں گے، لگانے کے بعد آپ نے اس کو تالو پہ لگانا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو تالو پہ لگائیں گے، اور آپ یقین کریں کہ آپ کو وہ اتنی جلدی ریلیف دے گا کہ آپ کی سوچ ہے وہ اس گلے سے جیسے نیچے اترا، ویسے ہی آپ کی چھینکیں بند ہوئیں، ویسے ہی ناک سے بہنا پانی بند ہوگا، ویسے ہی آنکھوں سے پانی بہنا بند ہوگا، ویسے ہی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ کے گلے کی چبھن ٹھیک ہوگی، آپ کے گلے کی خارش ٹھیک ہوگی، اور ویسے ہی آپ مطلب ہے کہ 1-2 منٹ کا کھیل ہے یہ سارا، 1-2 منٹ میں آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے، اور آپ کو نہ وہ خارش نظر آئے گی، نہ آپ کو کوئی اور نظر آئے۔ ہاں یہ 2-3 دن لگاتے رہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو۔ اور پھر آپ مطلب یہ کہ ایک تو یہ 2 مہینے کا بچہ ہو، 1 مہینے کا بچہ، اور اگر اس کو بھی مطلب ہے کہ اس موسم میں اس کی بھی تکلیف، گلا بیٹھ جائے، گلا خراب ہوتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر، اور ڈاکٹر کی کتنی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ ان کو بچوں کو برنولہ لگا دیتے ہیں۔ یار میرے بھتیجے کا بچہ تھا، اس کو برنولہ لگا ہوا تھا، اس کو میں نے یہ ٹوٹکا بتایا تو وہ اسی وقت بچہ پرسکون ہو گیا، اور وہ دوائیاں اس کی ساری چھوٹ گئیں، اور ٹمپریچر بھی اس کا ختم ہو گیا۔ تو مطلب ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ آزمائیں، ایک دفعہ ضرور آزمائیں اسے، اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ میں 100% فائدہ، مطلب ہے کہ یہ گارنٹیڈ ہے، میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے یہ 100% آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ اسے ایک دفعہ آزما کے تو دیکھیں، آپ اسے آزمائیں ایک دفعہ، کتنے مطلب ہے کہ پیسے لگ رہے ہیں آپ کے، تھوڑی سی محنت ہے نا، یہ کر لیں، کسی اور گھر کی بیوی کو کسی کو کہہ دیں کہ وہ بنا دے گی آپ کو، تو یہ آپ اس کو بنا کے گھر میں رکھیں، اور آپ کو یہ اس موسم میں بہت فائدہ پہنچائے گا۔ پھر ایک اور بتاؤں میں آپ جن کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کے گلے کی گدودیں بڑی ہوئی ہیں، ان کا آپریشن، آپ یہ بتاؤ یہ 2 روپے کا نسخہ آپ کی گلے کے آپریشن کو بھی ٹھیک کر رہا ہے، مطلب ہے کہ آپ کی تکلیف کو بھی رفع کر رہا ہے۔ آزمانا شرط ہے، مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے بھی یہ ٹوٹکا ایسے لگائیں گلے پہ، اسی وقت آپ کے گلے کی چبھن ٹھیک ہوگی، گلے کی خارش ٹھیک ہوگی، گلا جو دکھ رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جس کے لیے آپ مطلب ہے کہ وہ اب جا رہے ہیں گلے کی گدودیں کٹوانے، اور ڈاکٹر کو کتنی فیس دیں گے آپ؟ کم سے کم 50,000 روپیہ تو آپ کا لگ جائے گا جو آپ وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ان کے لیے جن کو گلے کے آپریشن کی جو اس سے بچنا چاہتے ہیں، روغن بادام لیں، روغن بادام یہ لگائیں، گلے میں لگائیں، اس کو مطلب ہے کہ کم سے کم 7-8 دن اس کو لگاتے رہیں، یہ آپ کو بالکل آپ کو مطلب ہے کہ تندرست کا۔ وہ روغن بادام لیں، اس کو ایک ناک کے اس میں، پھر دوسرے ناک کے نتھنے میں 2 بوندیں ٹپکائیں اس کی، روغن بادام کی، رات کو سوتے وقت آپ سو جائیں۔ اس سے آپ کا جو ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ گلے کا آپریشن کرانے سے بچ گئے، دوسرا آپ کا چہرہ جو ہے یہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن آزمانا شرط ہے،
آزمائیں اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ.